رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، پہلے ہم نے اولیاء اللہ کی محبت کا بیان پڑھا، اس کے بعد پھر اولیاء اللہ کی خدمت کا بیان پڑھا، اس کے بعد پھر اولیاء اللہ کا ادب کرنے کا بیان بھی گزر چکا۔ ابھی جو ہے بے ادبی کا تذکرہ اور بیان جاری ہے۔ اس کے متعلق مولانا روم نے پیچھے ہم نے کل پڑھا، آپ نے فرمایا کہ بے ادب تنہا نہ خدرا داشت بد، بلکہ آتش درہم آفاق زد، کہ جو بے ادب ہوتا ہے وہ صرف خود کو برا اور خراب نہیں کرتا، خود کے لیے نقصان کھڑا نہیں کرتا، بلکہ اس نقصان کی آگ میں پوری دنیا کو وہ جھلس دیتا ہے، پوری دنیا میں یہ بے ادبی والی آگ لگا دیتی ہے۔ اس کی چند مثالیں ہم نے شرح سے اور اپنی طرف سے کچھ مثالیں دی تھی، تو مولانا روم اسی بات کی اب خود مثال اور دلیل پیش فرماتے ہیں۔ یہ مولانا روم کا انداز ہے، جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو پھر مثال دیتے ہیں، اس کی وضاحت فرماتے ہیں، اس کی دلیل پیش کرتے ہیں، دلیل کے بغیر کوئی بات نہیں کرتے۔ عالم کا یہی کام ہے، جو بات کرتا ہے وہ دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے، جو بات کرتا ہے مثال کے ذریعے وہ آدمیوں کو جو ہے سمجھا دیتا ہے، طالب کو۔ یہ اس کی کامیابی کا اور اس کی مشہور ہونے کا، ہر دل عزیز ہونے کا، اس مثنوی شریف کا کمال کا یہی راز ہے کہ جو بھی بات کرتے ہیں پھر مثال کے ذریعے اس کو سمجھاتے ہیں، وہ پڑھنے والے کے اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کی دلیل دے کر بہترین انداز میں سمجھا دیتے ہیں۔ پہلے جو کل ہم نے کچھ مثالیں اس بات کی پڑھی تھی وہ شرح سے باتیں کی تھی، اب جو ہے مولانا خود سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں مائدہ از آسماں در میں رسید، مائدہ از آسماں در میں رسید، بے شراء بے و بے گفت و شنید، بے شراء بے و بے گفت و شنید۔ یہ قرآن مجید کے قصہ کا ترجمہ ہے، قصہ کی مثال ہے۔ اور مائدہ عربی میں کہتے ہیں دسترخوان کو، قرآن مجید میں بھی ایک سورت کا نام ہے سورہ مائدہ۔ یہاں مائدہ سے مجازاً مراد من و سلوہ ہے، وہی دسترخوان نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو دسترخوان مانگا تھا، یہ وہ بیان نہیں ہے۔ یہاں مائدہ مجازاً جو ہے من و سلوہ کو کہا۔ من ایک قسم کا مادہ تھا، شبنم کی طرح کا قطرہ تھا، وہ جو درختوں کے پتوں پر پڑتا تھا، میٹھا ہوتا تھا۔ یہ بنی اسرائیل اس کو وہاں سے پتوں سے جمع کر کے ان کو کھاتے تھے۔ نمبر تو سلوہ بٹیر کی قسم کا ایک پرندہ ہوتا تھا، وہ بہت عام تھا، لوگ اس کو پکڑ کر بنی اسرائیل کو کھاتے تھے۔ یہ جنت کا کھانا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محض ان پر فضل تھا، یہ بغیر جو ہے محنت مزدوری کے ان کو حاصل تھا۔ اور بے شراء و بے گفت و شنید، بغیر خرید و فروخت، بغیر سوال کے، بغیر دعا کے اللہ نے ان کو یہ محض اپنے فضل و کرم کی وجہ سے ان کو عطا کیا تھا۔ یہ بہت سارا عام تھا، لوگ ان کو جمع کر کے کھاتے تھے مفت میں، محنت مزدوری کی ضرورت بھی نہیں تھی، مشقت کی ضرورت نہیں تھی، مفت میں اللہ تعالیٰ ان کو کھانا دیتا تھا۔ مائدہ از آسماں در میں رسید، آسمان سے مطلب وہی جنت سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اتارتا تھا۔ اب یہ خدا کا فضل تھا، خدا کی نعمت تھی، اب ان کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا کہا، کیا کیا؟ آگے فرماتے ہیں درمیان قوم موسیٰ چند کس، درمیان قوم موسیٰ چند کس، بے ادب گفتند کو سیر و عدس، بے ادب گفتند کو سیر و عدس۔ درمیان قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے چند کس کچھ لوگوں نے بے ادب گفتند، بے ادبی کے طور پر بے ادبی کرتے ہوئے یہ کہا، کو سیر و عدس، کہاں ہے لہسن، کہاں ہے دال۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کو بیان فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو، ہم یہ کھانا یعنی من و سلوہ کھا کھا کر ہم بور ہو گئے ہیں، ہمارا دل اکتا گیا ہے، ایک ہی کھانا روز ہم بور ہو گئے ہیں، ابھی ہمیں کچھ اور چاہیے، ہمیں زمین جو چیزیں اگاتی ہیں ترکاریاں ہمیں وہ چاہیے،
ہمیں ساگ چاہیے، ہمیں گیہوں چاہیے، ہمیں مسور کی دال چاہیے، ہمیں ککڑی چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم من و سلوا نہیں کھائیں گے، اب ہمارا دل اچاٹ گیا ہے، اگتا گیا ہے، ہم بور ہو گئے ہیں، ایک ایک کھانا کتنا مرتبہ کھائیں، کتنے دن ہم کھائیں، ہمیں یہ چیزیں چاہیے۔ اب یہ بے ادبی ہے، اللہ ان کو اپنے فضل سے ان کو مفت میں دے رہا ہے تو وہ کھائیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ جنت کا کھانا ہے، صحت بخش کھانا ہے، پھر مفت میں حاصل ہو رہا ہے، تو پھر ان کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے بے ادبی کی۔ بے ادب، مولانا فرمانے بے ادب گفتن، بے ادبی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے، ہمیں قصہ چاہیے، فون چاہیے، ہمیں دال چاہیے، یہ چیزیں چاہیے جو زمین اگاتی ہے، زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں ہمیں وہ چاہیے۔ تو بے ادبی کی، تو بے ادبی کا کیا نتیجہ نکلا؟ موسیٰ نے ان کو سمجھایا کہ یہ جو چیز آپ کو مل رہا ہے یہ بہت اچھا ہے، جو چیز تم مانگ رہے ہو ان سے یہ 1000 گنا یہ اچھا ہے، ایسا نہیں کرو، بری چیز کیوں مانگتے ہو؟ اچھی چیز کو چھوڑ کر تم بری چیز کی خواہش کرتے ہو، بری چیز کا سوال کرتے ہو، ایسا نہ کرو۔ لیکن انہوں نے نہیں مانا کہ ہمیں زمین والی چیزیں چاہیے۔ تو پھر کیا ہوا؟ منقد شد خانونان از آسمان، منقطع شد خانونان از آسمان، ماند رنج زرع و بیل و داسمان، ماند رنج زرع و بیل و داسمان۔ منقطع شد خان، وہ من و سلوا کا دسترخوان مجازن کہہ رہا ہے، من و سلوا کا اترنا منقطع ہو گیا، بند ہو گیا، از آسمان، آسمان سے، ماند رنج زرع و بیل و داسما، تو ان کے لیے یہ چیزیں رہ گئی، زرع رنج زرع کھیتی باڑی کی تکلیف، زرع مانا کھیتی باڑی، بیل مانا پھاوڑا، کدال، بیلچا وغیرہ، داسمان مانا درانتی، تو ان کے نصیب میں درانتی، بیلچا، کدال، کھیتی باڑی یہ آ گیا۔ اللہ نے ان کو فرمایا اگر تم یہ چیزیں چاہتے ہو موسیٰ ان کو کہہ دو اہبطوا مصرا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، کہ تم شہر میں جاؤ، تمہیں یہ چیزیں چاہیے نا ترکاری سبزی وغیرہ، تو تم جاؤ شہر میں یہ چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ تو انہوں نے جگہ کو چھوڑ کر شہر چلے گئے، تو پھر ان کی نصیب میں کیا آیا؟ ان کی قسمت میں یہ چیزیں، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، قرآن نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت، مسکینی، غربت اور خواری ان کی پر مسلط کی گئی، ان کے لیے یہ لکھا گیا۔ انہوں نے بے ادبی کی نا، بے ادبی کا نتیجہ یہ نکلا، من و سلوا بند ہو گیا، اور ان کی نصیب میں جو ہے یہ کھیتی باڑی آ گئی، محنت مزدوری آ گئی، مشقت آ گئی، یہ بے ادبی کا نتیجہ ہے۔ اب موضوع یہ ہے کہ بے ادبی ایک کرتا ہے، اس کا نتیجہ وبال دوسرے بھی سہتے ہیں۔ بے ادبی ایک کرتا ہے، اس بے ادبی کی آگ کے لپیٹ میں دوسرے بھی آ جاتا ہے۔ ابھی آپ اس سے دیکھیں کہ بے ادبی تو کچھ لوگوں نے کیا، ایسے نہیں کہ پوری قوم نے بے ادبی کیا، پوری قوم یہ کہا کہ ہمیں دال چاہیے، مسور چاہیے، گیہوں چاہیے، سب لوگوں نے نہیں کہا، چند لوگوں نے کہا، لیکن من و سلوا کا اترنا سب پر بند ہو گیا۔ اب یہ وبال ہے نا، یہ تو مصیبت ہے، خدا کی طرف سے جو کھانا آتا تھا صحت بخش جنت کا کھانا، یہ تو نعمت ہے، اب نعمت بند ہو گئی تو یہ تو ایک عذاب ہے، نعمت بند ہو گئی یہ تو پریشانی کی بات ہے، نعمت بند ہو گئی یہ تو خدا کی طرف سے وبال ہے، ان کے لیے پریشانی کی بات ہے۔ تو بے ادبی تو کچھ لوگوں نے کیا، چند لوگوں نے موسیٰ سے کہا کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے، ہم اس کھانے سے بور ہو چکے ہیں، تو اس بے ادبی کا یہ نتیجہ ہوا کہ پوری قوم پر یہ من و سلوا کا اترنا بند ہو گیا۔ معلوم ہو گیا کہ چند لوگوں کی بے ادبی کی آگ میں جو بے ادبی کا نتیجہ ہوتا ہے، بے ادبی کا عذاب اور بے ادبی کا جو وبال ہوتا ہے، اس کی آگ کے لپیٹ میں کبھی پورا خاندان آ جاتا ہے، کبھی پورا شہر، کبھی پوری بستی، تو کبھی پورا ملک، تو کبھی پوری دنیا لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ کل ہم نے کچھ اس پر تشریح کی تھی کہ ابلیس نے بے ادبی کی تو اس کی لپیٹ میں پوری دنیا آ گئی ہے، پوری جو انسانیت آ گئی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کی بے ادبی سے محفوظ و معمون رکھے، اور بزرگان دین کا الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے، ایسا نہیں صرف بڑوں کا ادب نہیں، ہر چیز ادب۔ اب میں درس دے رہا ہوں، اس کے آداب ہے، نماز کے اپنے آداب ہے، مسجد کے اپنے آداب ہے، دین پورے کا پورا دین جو ہے ادب ہے، ہر چیز کا ادب ہے۔ ادب کا مطلب ہے جس طرح اس کو کرنا ہے ویسے کرنا، جس طرح کسی چیز کا حق ہے اس کو ویسے کرنا، یہ ادب۔ اگر اس کے خلاف کرو گے یہ بے ادبی ہے۔ اب جس طرح ہمیں مسجد میں بیٹھنا ہے ہم اس طرح نہیں بیٹھیں گے، باتیں کرتے رہیں گے، شرارت کرتے رہیں گے، یہ مسجد کی بے ادبی ہے۔ تو ہر چیز میں ادب ہے، قرآن پڑھنے کا ادب ہے، قرآن پڑھ رہا ہے ادھر باتیں کر رہا ہے، ادھر باتیں کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے بار بار موبائل دیکھتا ہے، تو یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ تو ہر چیز کا ادب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم ادب کرنے کی توفیق طلب کرتے ہیں، جس طرح مولانا نے فرمایا کہ از خدا خواہ توفیق ادب، بے ادب محروم ماند از فضل رب۔
اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ۔